آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اپیل کی کہ پورے ملک میں اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جائے، اور آج شہر کراچی میں سینکڑوں مقامات پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہاں بیت المکرم مسجد کے سامنے بھی ہم آج ایک علامتی احتجاج کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں امیر جماعت سراج الحق صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اسلام آباد کی طرف بھی ایک بڑا مارچ آئندہ مہینے منعقد کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ جو عذاب انہوں نے ہم پر مسلط کیا ہوا ہے یا اس سے رجوع کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ میرے بھائیوں، وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو بار بار اعلانات کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ چور ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 5 روپے بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہمارا قرضہ سینکڑوں ارب روپے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد 3 سال میں انہوں نے جتنی مہنگائی بڑھائی ہے اس سے پچھلے 10 سال میں بھی نہیں بڑھی تھی، اور جتنا ڈالر کا ریٹ بڑھایا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا مسائل ہیں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہے یہ ٹیکسوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ وڈیروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چینی اور آٹا مافیا سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اربوں کھربوں روپے ان کے دوست کھا جاتے ہیں اور یہ خود ایماندار ہوتے ہیں، لیکن عوام سے ٹیکس لینے کے لیے وفاق بھی اور صوبہ بھی اس پر بالکل آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تقریباً بن چکی ہے کہ یہ بجلی کے بلوں میں ہم سے ٹیکس وصول کریں گے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب جتنی باتیں بھی کرتے ہیں نا، یہ سارے حکمران ایسے ہی بولتے ہیں۔ نواز شریف بھی ایسی باتیں کرتے تھے، زرداری صاحب بھی ایسی باتیں کرتے تھے، پاپ لیگ کی حکومت تھی اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے وہ کچھ جملے یاد کیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم جو یہ بات کہتے تھے وہ تو بتائیں جو وہ یہ کہتے تھے جب ڈالر 5 روپے بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے پیسے کتنے کم ہو جاتے ہیں، اس کا جواب دینا۔ یہ جو اسد عمر کہا کرتے تھے کہ 50 روپے قیمت ہے پیٹرول کی اور جو 125 روپے ہوتے ہیں اس میں سے بقیہ تو ٹیکس ہوتا ہے، اس کا جواب دینا وہ کہ وہ ٹیکس کتنا اس وقت وصول کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو حکمرانوں کی باتیں ہیں، یہ باتوں سے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا غریب کا، ان باتوں سے اور ان کے نعروں سے اور ان کے اعداد و شمار سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ آپ بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے؟ اب مڈل کلاس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ مڈل کلاس کے لیے نہ تعلیم ہے بچوں کے لیے، نہ صحت ہے، نہ وہ جو ہے وہ کوئی بھی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی ہوگی اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر تمام چیزیں بہتر ہوں گی۔ ڈالر کی قیمت کو انہوں نے روپے کی قیمت کو استحکام دینا ہوگا۔ اصل میں یہ IMF کے غلام ابن غلام ہیں، یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو، جو ڈکٹیشن IMF دے رہا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسے ممالک نہیں ہیں کہ جنہوں نے IMF سے اپنا قرضہ ری شیڈول کرایا ہو؟ تو ان کے زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ سب کک بیکس لینے والے لوگ ہیں، ان کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں سب مافیاز ہیں۔ یہ IMF کو نو نہیں کہہ سکتے۔ او بھائی، کچرے کا ڈھیر کراچی کو بنا دیا، کراچی کو کچرا کنڈی بنانے کا ٹیکس وصول کرو گے تم ہم سے؟ نہ صرف یہ کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے بلکہ عوام سے اپیل کریں گے، عوام سے مشورہ کریں گے کہ نہ وہ پھر وہ بجلی کا بل دیں گے نہ گیس کا بل دیں گے۔ اب یہ مزید ہم پر جو ہے وہ یہ مہنگائی کے بم نہ گراؤ، بلکہ اس کو کم کرو، ان بلوں کو بھی کم کرو تاکہ لوگ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہمارا قرضہ سینکڑوں ارب روپے بڑھ جاتا ہے۔ جو اضافہ ہے یہ ٹیکسوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ وڈیروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے چینی اور آٹا مافیا سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اربوں کھربوں روپے ان کے دوست کھا جاتے ہیں اور یہ خود ایماندار ہوتے ہیں، لیکن عوام سے ٹیکس لینے کے لیے وفاق بھی اور صوبہ بھی اس پر بالکل آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تقریباً بن چکی ہے کہ یہ بجلی کے بلوں میں ہم سے ٹیکس وصول کریں گے۔ اس کے خلاف ابھی احتجاج ہو ہی رہا تھا کہ یہ کہا گیا کہ اب جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ٹیکس 30% بجٹ بناتا بھی ہے چلاتا بھی ہے۔ کراچی پر پورے سندھ کی معیشت چل رہی ہے، لیکن کراچی کے لیے میں زیادہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس وقت بھی شہر کے ایک طرف ان کا کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہے
کہ نہ پانی کا منصوبہ بناتے ہیں، نہ جو ہے سڑکوں کی صحیح سے تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی۔ ایک سال میں نالوں کی صفائی کا کام بھی یہ سب مل کر مکمل نہیں کر سکے۔ سڑکوں کو تو چھوڑ دیجئے، سرکولر ریلوے کو تو دیکھ لیجئے، آپ گرین لائن منصوبہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ 40 بسوں کی خیرات دے کر بغلے بجانے والے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت، ان کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ان کو کیا معلوم پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اسد عمر جو 70 روپے ہم سے ٹیکس کیا جاتا ہے، آج ان کی زبان گونگ ہے۔ ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے بیٹے ہیں، اپنی گاڑی شاید خریدی ہو، ان کو کیا معلوم پیٹرول کا مسئلہ کیا ہے؟ اور ان کے گروسری اسٹور کے اوپر اصل بجٹ بنتا ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ جب بجٹ بن رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے 3 سے بڑھاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پچھلی حکومتوں کے کنڈکٹ میں اور اس حکومت کے کنڈکٹ میں، اس لیے کہ